جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری ضرب لگائی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئی ہیں اور میں شہر صنعاء کے دروازے سامنے دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ ان تمام جگہوں کو میری امت فتح کرے گی اور تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بشارت سن کر سب کے چہرے کھل اٹھے۔ اہل ایمان نے شبانہ روز محنت کر کے چند دنوں کے اندر اندر خندق مکمل کر لی۔ اسی دوران قریش، یہود اور متعدد قبائل کی متحدہ یونائٹڈ اسٹرینتھ، متحدہ قوت پر مشتمل لشکر بھی آ پہنچا۔ قرآن کریم نے ان کی کثرت تعداد کی کیا خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ جب بالائی طرف سے بھی دشمن آ گئے، زیریں طرف سے بھی دشمن آ گئے، اور جب آنکھیں بہک گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے اور تم اللہ کے بارے میں مختلف قسم کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنین کی آزمائش کی گئی اور وہ سختی سے ہلا ڈالے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ کیا وہ اس آزمائش میں پورے اترے یا گھبرا گئے؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ نہ صرف امتحان میں کامیاب رہے بلکہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر ان کا ایمان مزید مستحکم ہو گیا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ نہ صرف اس امتحان میں کامیاب رہے بلکہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر ان کا ایمان مزید مستحکم ہو گیا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو کہا، اسی بات کا تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ کہا، اور اس چیز نے ان کے ایمان و تسلیم کو اور زیادہ کر دیا۔ اللہ تاریخ عالم میں شاید ہی کوئی ایسے جیالے گزرے ہوں جو اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن کو دیکھ کر گھبرانے کی بجائے خوش ہوئے ہوں اور ان کا ایمان و یقین مزید بڑھ گیا ہو۔ بنو قریظہ یہودیوں کا ایک متمول قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ کے نواح میں بڑی شان و شوکت سے رہتا تھا۔ انہوں نے جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ بیرونی حملے کی صورت میں ہم دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے، مگر بنو نذیر کے ایک سردار حیی بن اخطب نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد سے خفیہ ملاقات کی اور اسے تعاون پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ کعب نے جواب دیا کہ ہم نے محمد کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے اور محمد وعدوں کی پاسداری کرنے والا ایک سچا انسان ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو نہیں توڑ سکتا۔ حج نے کہا، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ میں اس دفعہ اتنا بڑا لشکر لے کر آیا ہوں کہ اس کا مقابلہ ممکن ہی نہیں، اور ہم نے عہد کر رکھا ہے کہ جب تک محمد اور اس کے ساتھیوں کا مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا ہم لڑائی سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ قومی مفاد کا معاملہ ہے، اگر ہم کامیاب رہے تو عزت اور شان و شوکت کی زندگی گزاریں گے، اور اگر تمہارے گریز کی وجہ سے ناکام ہو گئے تو ہمیشہ محمد کا غلام اور دستے نگر رہنا پڑے گا، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس دفعہ مسلمانوں کا قطعی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ تاہم اگر تمہیں پھر بھی ہماری کامیابی میں شک ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ناکامی کی صورت میں واپس نہیں جاؤں گا بلکہ تمہارے پاس آ جاؤں گا، اور معاہدہ توڑنے کی تمہیں جو بھی سزا محمد کی طرف سے ملے گی اس میں تمہارے ساتھ برابر کا شریک رہوں گا۔ یہ سن کر کعب کو یقین ہو گیا کہ اس دفعہ واقعی مسلمانوں کا صفایا ہو جائے گا، اس لیے وہ بے خوف و خطر ہو گیا۔
دیگر رؤسائے بنی قریظہ کو بلا کر صورتحال بتائی اور کہا کہ ہمیں محمد سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دینا چاہیے۔ انہوں نے بھی تائید کی اور پھر سب کے سامنے معاہدے کی دستاویز کو پھاڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا گیا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے پہلے حضرت زبیر کو تصدیق کے لیے بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر خبر دی کہ واقعی بنی قریظہ معاہدہ توڑ چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ کو بھیجا تاکہ وہ بنو قریظہ کو معاہدے کی اندر دہانی کرائیں اور ان کو نقض عہد سے باز رکھیں۔ ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ اگر مذاکرات ناکام ہو گئے تو واپس آ کر واضح طور پر یہ بات نہ بتانا تاکہ مسلمانوں میں بد دلی نہ پھیلے بلکہ اشارے کنائے سے کام لینا۔ سبحان اللہ، لیڈر ہو تو ایسا، واہ۔ حسب حکم دونوں یعنی سعد رضی اللہ عنہ بنو قریظہ کے پاس گئے اور ان سے گفتگو کی، مگر بنو قریظہ تو ہواؤں میں اڑ رہے تھے، اس لیے انہوں نے جانے دو عالم کے قاصدوں کو برا بھلا کہا اور انتہائی بدتمیزی سے گویا ہوئے۔ ہم کسی محمد رسول اللہ کو نہیں جانتے، نہ ہم نے کبھی اس سے کوئی معاہدہ کیا ہے۔ دونوں ساتھ ان کے رویے کو دیکھ کر مایوس ہو گئے اور واپس آ کر کہا عدل والقارۃ، یعنی عدل اور کارا۔ عزل زواد کے ساتھ ہے، بعض پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ میرا محاورہ یہ زواد کو دواد پڑھنے کا ہے اس لیے اس کی وضاحت کر دی کہ عزل اور کارا دو قبیلے تھے جنہوں نے چند مسلمانوں کو دھوکے اور فریب سے شہید کر دیا تھا۔ تفصیلات یہ میں بیان کر چکا ہوں۔ عدل والکارا تو کہنے کا مفہوم یہ تھا کہ بنو قریظہ نے وہی کچھ کیا ہے جو عدل اور کارا نے کیا، یعنی دھوکہ اور بدعہدی۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ بنو قریظہ بہر صورت غداری کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک پریشان کن صورتحال تھی کیونکہ سامنے یونائٹڈ نیشنز متحدہ قبائل کی فوجیں سفرا تھیں اور بنو قریظہ کی غداری کی وجہ سے عقب بھی محفوظ نہیں رہا تھا بلکہ غیر محفوظ ہو گیا تھا۔ مزید پریشانی یہ تھی کہ جدھر بنو قریظہ کی آبادی تھی اسی طرف ایک قلعے میں جانے دو عالم نے تمام مستورات کو اکٹھا کر دیا تھا تاکہ اگر دشمن کسی طرح خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو جائے تو عورتیں اس کی دست برد سے محفوظ رہیں۔ مگر اب یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں بنو قریظہ ہی عورتوں پر حملہ کر کے انہیں بے آبرو کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مسلمانوں کی تعداد بھی اتنی نہ تھی کہ انہیں دو محاذوں پر تقسیم کر دیا جاتا۔ غزے کے عجیب لا ینحل سی الجھن پیش آ گئی تھی۔ عالم اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس الجھن کا کوئی حل نہ تھا، اس لیے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ انور پر کپڑا ڈال کر لیٹ گئے۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے روئے زیبا کو چھپا لیا ہے اور لا تعلقی کے انداز میں لیٹ گئے ہیں۔ اس خیال نے ان کو بے حد غمزدہ کر دیا اور سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ در حقیقت جانے دو عالم ناراض نہیں ہوئے تھے بلکہ آپ اس عالم کی طرف متوجہ ہو گئے تھے جسے عالم غیب کہا جاتا ہے، جہاں ماضی، حال اور مستقبل سب عیاں ہوتے ہیں۔ منہ پر چادر آپ نے محض یکسوئی کی خاطر ڈال لی تھی، چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں آپ مستقبل کے مشاہدے سے فارغ ہو گئے، روئے زیبا سے چادر ہٹائی اور مسرور و شادمان اٹھ بیٹھے، فرمایا ابشروا بنصر اللہ و فتحہ، خوش ہو جاؤ کہ اللہ کی طرف سے ہماری امداد ہوگی اور ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ اس جنگ کے اصلی محرک تو یہودی ہی تھے۔ عرب کے دیگر قبائل محض خیبر کی کھجوروں کے لالچ میں ان کا ساتھ دے رہے تھے، اس لیے جانے دو عالم نے ایک تدبیر یہ فرمائی کہ بنی غطفان کے دو سرداروں عجینہ اور حارث سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ اگر تمہارا قبیلہ یہود اور قریش کی حمایت سے دستبردار ہو کر واپس چلا جائے تو ہم تمہیں مدینے کی کھجوروں کا تیسرا حصہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ عجینہ اور حارث کو اور کیا چاہیے تھا؟
جو کچھ خیبر سے ملنا تھا وہ یہیں سے مل رہا تھا۔ وہ بغیر کسی مشقت اور لڑائی کے فوراً دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ ایک معاہدہ تحریر کیا گیا، مگر اس پر دستخط کرنے والے اور گواہی ڈالنے سے پہلے جانے دو عالم نے انصار کے سرداروں سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا اور سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ کو بلا بھیجا۔ وہ آئے تو جانے دو عالم نے انہیں بتایا کہ میں نے بنی غطفان کے سرداروں سے بات کی ہے، اگر ہم انہیں مدینے کی کھجوروں کا ثلث یعنی 1/3 دے دیں تو وہ لڑائی سے کنارہ کش ہونے کے لیے تیار ہیں۔ سرداران انصار نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا آپ کی اپنی پسند ہے، یا محض ہماری پریشانی اور تکلیف کو ملوث رکھتے ہوئے آپ یہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہ اللہ کا حکم ہے نہ میری پسند ہے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کام محض تمہاری سہولت کے لیے کر رہا ہوں تاکہ تمہیں کم سے کم دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے۔ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ عرب چاروں طرف سے تم پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ حربی لحاظ سے یہ ایک عمدہ تجویز تھی۔ اگر بنی غطفان اس وقت علیحدہ ہو جاتے تو باقی لشکر میں بھی بد دلی پھیل جاتی اور دشمنوں کا زور ٹوٹ جاتا، مگر انصار کی قومی و ایمانی غیرت نے بنی غطفان کو کچھ دینا گوارا نہ کیا اور بس ادب عرض کی، یا رسول اللہ، اگر یہ اللہ کا حکم ہوتا یا آپ کی اپنی پسند ہوتی تو ہمارے لیے لب کشائی کی مجال نہیں تھی، مگر چونکہ آپ محض ہم پر شفقت کی وجہ سے یہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے عرض گزار ہیں کہ جب ہم مشرک تھے اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اس دور میں بھی کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ ہماری اجازت کے بغیر مدینہ کی ایک کھجور بھی کھا سکے۔ پھر اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید اور اسلام کا شرف بخش دیا ہے اور آپ کے ذریعے ہمیں بہت زیادہ عزت عطا کر دی ہے، یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی قبیلہ جنگ کی دھمکی دے کر ہم سے کھجوروں کا ثلث لے جائے؟ نہیں یا رسول اللہ، ہمیں یہ معاہدہ منظور نہیں ہے، ہمارا اور ان کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا۔ انہیں کہہ دیجئے کہ ان سے جو کچھ بن پڑتا ہے کر دیکھیں۔ کون اندازہ کر سکتا ہے کہ اس آڑے وقت میں انصار کی طرف سے عزم و ہمت اور حمیت و شجاعت کے اس غیر معمولی مظاہرے پر جانے دو عالم کو کس قدر سرور و اطمینان حاصل ہوا ہوگا۔ بہرحال یہ معاہدہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا اور اویانہ اور حارث کو کھجوروں کے بغیر ہی لوٹنا پڑا۔ بنی قریظہ کی غداری کی وجہ سے خواتین کے تحفظ کا اہتمام ضروری تھا۔ اس مقصد کے لیے جانے دو عالم نے اس طرف 300 مجاہدوں کا دستہ مقرر فرمایا اور خود اپنے جان نثاروں کے ساتھ خندق کے قریب اندرونی جانب مورچہ زن ہو گئے۔ اگر دشمنوں کا کوئی دستہ خندق عبور کرنے کی کوشش کرتا تو مسلمان سنگ باری اور تیر اندازی کے وہ جوہر دکھاتے کہ اس کے لیے بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہتا۔ مشرکین کے لیے خندق بالکل نئی چیز تھی اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو عبور کرنے کی کیا صورت ہے۔ پہلے یہ تجویز ہوئی کہ ہر سردار کی کمان کا ایک دن مقرر کیا جائے، اس دن وہی ساری فوج کا قائد ہو اور اس حکم پر عمل کیا جائے۔ اس طرح باری باری مختلف سردار اپنی ذہانت و قابلیت کا مظاہرہ کریں، ہو سکتا ہے کہ مسابقت کی فضا میں کسی سردار کو کوئی طریقہ سوجھ جائے۔ اس تجویز پر عمل کیا گیا اور کئی دن تک قائد لیڈرز بدلتے رہے، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ مشرکین کا یہ محاصرہ کئی دن تک جاری رہا، ابھی اور نہ جانے کب تک جاری رہتا کہ غیر متوقع طور پر بنی غطفان کا ایک سردار نعیم ابن مسعود ثقفی مسلمان ہو گیا۔ چونکہ دشمنوں کو حضرت نعیم کے اسلام کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ ان کو اپنا آدمی سمجھتے رہے اور حضرت نعیم نے ہمدرد بن کر ان کے ساتھ ایسی گفتگو کی کہ قریش اور یہود میں پھوٹ پڑ گئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت نعیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے جھوٹ بولا تھا اور ایسی باتیں کی تھی کہ یہود اور قریش میں تفرقہ پڑ گیا تھا۔ مورخین نے اس جھوٹ کی تفصیلات بھی بیان کی ہیں جو بقول ان کے حضرت نعیم نے فریقین سے بولا تھا، مگر اللہ جزائے خیر دے علامہ شبلی کو کہ انہوں نے اس روایت کو رد کر دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ابن اسحاق کی روایت ہے کہ نعیم نے اس تفرقہ اندازی میں دونوں سے جھوٹ باتیں کہیں اور اس بنا پر
کہیں کہ خود حضرت نے الحرب خدتن کی تعلیم کی تھی، لیکن ابن اسحاق نے روایت کی سند نہیں نقل کی، اور اگر کرتے بھی تو ابن اسحاق کا یہ پایا نہیں کہ ایسا واقعہ محض ان کی سند سے قبول کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ واقعات اس قسم کے جمع تھے کہ دونوں فریقین کا اتحاد بغیر اس کے توڑا جا سکتا تھا کہ کوئی غلط بات بیان کی جائے۔ ابن اسحاق کی روایت میں بھی اس قدر مذکور ہے کہ نعیم نے یہود سے کہا کہ قریش کو تو 4 دن کے بعد یہاں سے چلے جانا ہے، تمہارا اور مسلمانوں کا ہم وطنی کا ساتھ ہے، اس لیے تم کیوں بیچ میں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے لڑائی مول لے رہے ہو؟ اور اگر اس پر آمادہ ہی ہو تو قریش سے کہو کہ کچھ معزز آدمی تمہارے ہاں ضمانت کے طور پر بھجوا دیں، اگر قریش لڑائی کا فیصلہ کیے بغیر جانا چاہے تو تم ان لوگوں کو روک لینا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ یہود بنو قریظہ اول نقض عہد پر راضی نہ تھے اور کہتے تھے کہ ہم محمد کے معاہدہ کو کیوں توڑیں، لیکن حیی بن اخطب نے اس شرط پر ان کو راضی کیا تھا کہ قریش چلے گئے تو میں خیبر چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ قریش اس قسم کی ضمانت نہیں منظور کر سکتے تھے، اس لیے جب انہوں نے انکار کیا ہوگا تو دونوں میں پھوٹ پڑ گئی ہوگی۔ اس کے لیے ایک صحابی کو جھوٹ بیان کرنے کے داغ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال حضرت نعیم کی کوششوں سے بنو قریظہ تو لڑائی سے الگ ہو گئے، البتہ خیبر سے آئے ہوئے یہودیوں نے مشرکین کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ کیا اور مقابلے پر ڈٹے رہے۔ اس طرح مدینہ منورہ کا محاصرہ طویل ہو گیا اور اہل ایمان کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ ان مشکل ایام میں جانب عالم کبھی صبر و ثبات کی تلقین کرتے اور فرماتے، اے ایمان والو، دشمن سے مقابلے کی خود خواہش نہ کیا کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کیا کرو، لیکن اگر معاملہ کرنا پڑ جائے تو پھر ثابت قدم رہا کرو اور جان رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، ان الجنت تحت ظلال السیوف۔ کبھی رب کریم کے سامنے دستے دعا دراز کرتے اور فتح و نصرت کے طلبگار ہوتے، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب، اے اللہ کتاب نازل کرنے والے، جلدی حساب لینے والے، احزاب کو ہزیمت سے دوچار کر، یا صریح المکروبین یا مجیب المضطرین اکشف ہمی وکربی فقط ترا ما حل بی و باصحابی، اے دکھیاروں کے فریاد رس، اے مجبوروں کی دعائیں سننے والے، میری پریشانی، غم اور کرب دور فرما، تو دیکھ ہی رہا ہے کہ مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر کیسی مصیبت آ پڑی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں بھی کوئی دعا سکھائیے کہ اب تو کلیجے منہ کو آنے لگے ہیں۔ فرمایا یہ دعا کرو، اللہم استر عوراتنا و آمن رعاتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خوف سے امن عطا فرما۔ جانب عالم اور صحابہ کرام کی شبانہ روز مناجاتیں اور دعائیں آخر کار رنگ لائیں اور جبرائیل امین نے آ کر بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ عنقریب آندھی بھیجنے والا ہے اور غیر مری لشکروں کے ساتھ آپ کی امداد کرنے والا ہے۔ جانب عالم یہ مجدہ سن کر بے حد مسرور ہوئے اور شکرن کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ جب حسب وعدہ رات کو آندھی آئی اور اس شدت سے آئی کہ کفار کا لشکر درم برم ہو گیا، خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں اور دیگے الٹ پلٹ گئی، اونٹ اور گھوڑے بدک بدک کر بھاگنے لگے، لشکر گاہ کو روشن کرنے کے لیے جلائی گئی مشلیں تمام کی تمام بجھ گئی اور ایسا اندھیرا چھا گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ اس رات یوں بھی کافی ٹھنڈ تھی، اوپر سے یک بستہ ہواؤں نے اس کی شدت میں مزید اضافہ کر دیا اور سردی ہڈیوں میں اترنے لگی۔ مسلمان آبادی کے قریب ہونے کی وجہ سے ہواؤں کے زور سے کسی حد تک محفوظ تھے، مگر سردی ان کے لیے بھی ناقابل برداشت تھی۔ موسم کی سختی سے گھبرا کر منافقوں نے مختلف ہینوں بہانوں سے کھسکنا شروع کر دیا۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ سورہ 33 سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 13۔ منافقین کا ایک گروہ نبی سے اجازت مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں،
ان کے تحفظ کے لیے ہمیں جانے کی اجازت دیجیے، حالانکہ ان کے گھر بالکل محفوظ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ایک قلعے میں جمع کر کے ان کی حفاظت کا معقول بندوبست کر رکھا ہے۔ یہ لوگ صرف فرار چاہتے ہیں۔ فرار چاہنے والے فرار ہو گئے، صرف مخلص مومنین آپ کے ساتھ ثابت قدم رہے، مگر سخت سردی اور ناکافی لباس کی وجہ سے ان کی حالت بھی دیگرگوں تھی۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس وقت کوئی شخص جائے اور دشمنوں کے حالات معلوم کر کے آئے، مگر یک بستہ ہواؤں کے تھپیڑے کھاتے ہوئے دشمن تک پہنچنے کی جرت کوئی نہ کر سکا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بدن پر صرف ایک چادر تھی جو بمشکل گھٹنوں تک پہنچتی تھی، اور میں سردی کی شدت، بھوک کی نکاہت اور آندھی کے خوف سے گھٹنوں کے بھل جھکا ہوا تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور پوچھا، حذیفہ؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ حذیفہ، میں نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ حذیفہ، میں نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ اٹھو اور جا کر دشمن کے حالات معلوم کر کے آؤ۔ آپ نے حکم دیا، یا رسول اللہ میں تو وہاں گرفتار کر لیا جاؤں گا۔ نہیں، تم نہیں پکڑے جاؤ گے، آپ نے تسلی دی۔ یا رسول اللہ مجھے شدید سردی سے ڈر لگ رہا ہے۔ اٹھو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر سمت سے حفاظت فرمائے گا۔ پھر آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ۔ اے اللہ، حذیفہ کی آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے حفاظت فرما۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے ساتھ ہی سردی اور خوف کا احساس یکسر ختم ہو گیا، اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں کسی حمام میں چل رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت حذیفہ نہایت اطمینان سے لشکر کفار میں جا پہنچے۔ سردی انہیں لگ نہیں رہی تھی اور اندھیرے میں پہچان لیے جانے کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے مزے سے گھومتے رہے اور ان کی حواس باختیوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ ابو سفیان جو اس پورے لشکر کا قائد تھا، سب سے زیادہ بھاگنے کے لیے بے تاب تھا اور کہہ رہا تھا، اے جماعت قریش، یہاں ٹھہرنے کی اب کوئی صورت نہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں اور طوفانی ہوا نے ہماری جو حالت کر رکھی ہے وہ تم سب کے سامنے ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے واپس چلو، میں تو یہ جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے چھلانگ لگائی اور اپنے اونٹ پر چڑھ بیٹھا۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر اس کے ساتھی حیران رہ گئے۔ اکرمہ نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو ابو سفیان؟ تم تو اس لشکر کے قائد ہو، اگر تم یوں بدحواس ہو کر بھاگ اٹھے تو باقی لشکر کا کیا حال ہوگا؟ یہ سن کر ابو سفیان رک گیا اور اپنی نگرانی میں سب کی روانگی کے انتظامات کرنے لگا۔ حضرت حذیفہ نے واپس آ کر تمام واقعات جانے دو عالم کے گوش گزار کیے تو آپ ہنس پڑے، حتیٰ بدت ثنایاہ فی سواد اللیل، یہاں تک کہ آپ کے نورانی دانت رات کی تاریکی میں بھی دمک اٹھے۔ اور یوں قریش، بنی غطفان اور یہود نے مل کر جو طوفان برپا کیا تھا وہ 20 دن تک مدینہ کے افق پر چھائے رہنے کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ کے ارسال کردہ طوفان برد و باران سے شکست کھا گیا اور مدینہ کا مطلع صاف ہو گیا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی اس انوکھی امداد پر جانے دو عالم کا دل احساس تشکر سے لبریز تھا۔ چنانچہ صبح کو جب سب لوگ میدان سے اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے تو جانے دو عالم کی زبان مبارک یوں حمد و ثنا کے پھول برسا رہی تھی۔ سنیے اور لطف اٹھائیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبونا تائبونا عابدونا ساجدونا لربنا حامدونا، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی بادشاہی ہے، وہی حمد کا مستحق ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ہم گھروں کو لوٹ رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے اور اپنے رب کی تعریفیں کرتے ہوئے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی امداد فرمائی اور تنہا تمام لشکروں کو بھگا دیا۔ غزوہ خندق کی ترتیب کے لیے جن کتابوں سے استفادہ کر کے آپ کے سامنے پیش کی، نمبر 1 تو قرآن پاک،
پھر تفسیر ابن کثیر، روح المعانی، در منصور، خازن، بخاری شریف، مسلم، ابو داؤد، البدایہ والنہایہ، ابن ہشام، سیرت حلبیہ اور امام زرقانی کو پڑھا۔